نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وآل طیبین والطاہرین وعطرتہ وذریتہ وآلہ وصحبہ وخلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے برگاہ خداوندی میں نے حمد و ثنا پیش کی اور رب کائنات کی توفیق سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک پیش کیا اور رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ میں فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع اور عنوان خلافت راشدہ پر ہے، خلفائے راشدین پر ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت اور ان پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کو انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اللہ کی رحمت سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، قرآن پاک، قرآن مجید کی آیات سے، آیات بینات سے اور حدیث مبارکہ سے، قال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ جو شک شبہات اور لوگوں کو افراتفری میں ڈالا ہوا ہے ایک مخصوص گروہ نے، اور خصوصاً خلفائے ثلاثہ کی عظمت پر وہ بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں اور معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ ان کو غاصب مانتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا جو حقدار تھے وہ ہاشمی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر پاک مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خلافت البلا فصل کے حقدار وہ ہیں، اور پھر ان کی اثر سے ان کی اولاد پاک جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ خلافت کے حقدار وہ ہیں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت کا چناؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح چناؤ اللہ رب العزت نے، خلافت جس طرح انبیاء من اللہ کی طرف سے ان کو نبوت دی گئی ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ امامت بھی من اللہ ہے، اللہ اور رسول کے تقرر سے ہے، جس طرح کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تقرر اللہ رب العزت نے کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر
حضور دو عالم آخر الزمان خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء من اللہ ہیں اور معصوم ہیں، اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، تمام نبیوں کے معصوموں کے سردار ہیں۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسول ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام بھی جو ہیں یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی طرح معصوم ہے، عصمت میں یہ نبیوں کی طرح ہیں، اور خلافت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام خلیفۃ البلا فصل ہیں ان کے نزدیک۔ تو پہلے تو میں قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ان کا عقیدہ، اس قرآن کی ایک آیت سے ہی ان کو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ عقیدہ ان کا نبیوں کی خلافت من اللہ ہے، اور غیر نبی کی بارے میں کوئی صراحتاً مجھے ایک آیت جس میں نام لے کر اللہ نے خلافت کا نام لے کے اللہ نے تقرر کیا ہو، جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کا تقرر اللہ نے واضح سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا آپ سامعین حضرات آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اللہ کی طرف سے نامینیٹ خلیفہ ہوتا ہے اس کا جو انکار کرے وہ کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرا ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جو اگر بعد رسول بالفرض اگر خلیفہ من اللہ ہے، اللہ رسول کی طرف سے چنا ہوا ہے، تو مجھے کوئی ایک حوالہ قرآن مجید کی صراحتاً جہاں نام لے کے مولا علی کا اللہ نے نام لیا ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ اے رسول آپ علی کا اعلان فرما دیں، علی کے خلافت کا بلا فصل کا اعلان فرما دیں، کہیں ایک آیت بھی مجھے دکھا دیں، یا یہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آپ کے بعد پہلا خلیفہ یا پہلا امام علی ہوگا، امام اول علی ہوگا، کوئی ایک۔ کیونکہ ہمارے نزدیک میری جو تحقیق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ تقرر نہیں کیا، نہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کیا ہے، نہ مولا علی علیہ السلام کو تقرر کیا ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو خلافت کا اپنے بعد حدیثوں میں آپ نے بتایا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا، آپ نے نام بھی لے کے کیا، لیکن کسی کو نامینیٹ تقرر، کسی کا خلافت کا تقرر نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے نامینیٹ کسی کو خلیفہ نہیں کیا، وہ انشاءاللہ میں حدیثوں سے بھی پیش کروں گا۔ پہلے میں قرآن مجید کی یہ آیت سامعین حضرات کے سامنے ہدیتاً پیش کروں گا، دعوت فکر دوں گا، مجھے اس قرآن مجید کی آیت کا وہ لوگ جواب دیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد ڈالیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کریں گے زمین پر، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے تمام اسماء کا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ ثُمَّ أَرَادَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرشتوں مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ جو میں نے اپنے اس خلیفے کو اسماء کا علم سکھایا، مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ ہاؤلائی ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرمایا کہ اے میرے رب تیری ذات پاک ہے
لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مگر ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اور تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم بتا دو ان کے سامنے، پیش کر دو ان کو اسماء کا علم۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے پیش کر دیا تو قال اقول لکم انی غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کو غیب جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا، سبھی نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکانا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سبھی نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابا واستکبر وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کے جو پہلے خلیفہ کا انکار کرے، قرآن مجید کی اس صراحتاً آیت بینہ طور پر آیت سے ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے جو اللہ کی طرف سے تقرر خلیفہ پہلا ہے، وہ انکار شیطان نے کیا تو ابلیس بن گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک خلافت من اللہ ہے تو پھر معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ مولا کائنات نے قرآن مجید کی کیوں نہیں آیت کوئی رکھی اپنے استدلال کے لیے، خلافت کے لیے، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ الہی ہوں، میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے تقرر، کون سی قرآن کی آیت حضرت علی نے پیش کی اپنے کے لیے؟ کوئی آیت کا ثبوت ملتا ہے آپ کو؟ اچھا، اسی طرح اور دوسرا یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، ایک تو میں نے یہ آپ کو جواب دے دیا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ خلافت جو غیر نبی کی خلافت ہے وہ من اللہ نہیں ہے، وہ من اللہ خلافت نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد اپنے عظیم صحابہ پر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامینیٹ نہیں کیا۔ اب کچھ اعتراضات کرتے ہیں لوگ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری لمحے میں تحریر نہیں لکھنے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا بہتان لگاتے ہیں، اور حدیث کرتاس کا غلط لوگوں کو اس حدیث میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ آج جو ان کی خیانت کو میں سامنے واضح کر دوں گا کہ حدیث کرتاس کو کس طرح حدیث کرتاس کے متن میں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں۔ یہ لوگ آج یہ وہ حدیث سن لیں، اور اس حدیث کرتاس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ بھی میں صحیح البخاری سے ہی ثابت کروں گا اور صحیح مسلم سے ثابت کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے کس کو خلیفہ کی طرف بنانا چاہتے تھے اور کس کا تقرر کرنا چاہتے تھے، یہ آج میں ان حدیثوں سے ثابت کر دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگاتے ہیں وہ اسی حدیث سے میں ان کو جواب دے دوں گا کہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نعوذ باللہ انہوں نے اپنی آواز کو اونچا کیا، ان کی تحریر کو روکا نعوذ باللہ، اور انہوں نے تحریر نہیں لکھنے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کے بارے میں جو رائے دے رسول اللہ کو تو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ وہ تو حضور سے اتنی محبت کرنے والی شخصیت تھی، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ آج یہ حدیث کرتاس سنیں اور میں اس صحیح البخاری سے جواب دینے لگا ہوں اور صحیح مسلم میں جواب دینے لگا ہوں اور محات الکتب سے جواب دینے لگا ہوں۔ مجھے اس چیز کا جواب آپ سے میں اس بات پر آپ کو دعوت فکر میں دیتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا آپ نے جواب لازمی دینا ہے۔ آپ سنیں، یہ صحیح البخاری ہے،
جلد 100 میں اور باب کتاب المرض ہے، اور حدیث نمبر جو ہے 627 ہے۔ اب سنیں حدیث، میں حدیث کا ایک ایک متن سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کا وقت تھا، وفی البیت رجل فیہم عمر بن خطاب، جن میں چند آدمیوں میں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالما اکتب لکم کتابا، فرمایا میرے پاس ایک ہڈی لے آؤ، میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں۔ لن تدلوا بعدہ، تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو ایک ایک متن سنیں۔ فقال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلب الیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے۔ وَعِندَكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اچھا، اب یہاں پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو اس کا مطلب بعض انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، کسی مومن کا یہ گمان بھی نہیں کرتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ، میں وہ الفاظ بھی نہیں بول سکتا کہ ایمان ہی انسان کا چلا جائے کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کہ اذہان کا لفظ انہوں نے حضرت عمر کے منہ سے الفاظ منسوب رسول اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، استغفر اللہ رب، لفظ ہے یہاں پر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلب الیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے۔ وَعِندَكُمُ الْقُرْآنَ، تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی تو فرماتے ہیں کہ میں تم میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ حسبنا کتاب اللہ حضرت عمر نے کہہ دیا، تو یہ تو حدیث کے مخالف جاتی ہے۔ بھائی صاحب اب سنیں اس کا جواب، اسی صحیح البخاری میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ آپ نے حدیث کو میں خیانت کیے، اگلے الفاظ کیوں نہیں بیان کرتے آپ لوگ؟ اس گروہ سے خصوصی میری گزارش یہ ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را حدیث میں خیانت نہ کریں، آپ حدیث کے اگلے الفاظ لازمی بیان کریں کہ اس قول میں حضرت عمر کی اہل بیت نے حمایت کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں اس ٹائم، کیونکہ ان پر درد کا غلبہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ اس قول کی، سیدنا عمر کے اس قول کی حمایت اہل بیت نے کی ہے، اور یہ حدیث کی جو انہوں نے خیانت کی ہے، میں پوری حدیث پیش کر رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے مجھے اس حدیث کا جواب دے۔ آگے لفظ ہے فاختلف اہل البیت، اب یہ لفظ کیوں نہیں بیان کرتے؟ گھر والوں نے اختلاف ہوا، گھر والوں کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اب یہ تحریر کے وقت تو گھر والوں میں اختلاف ہو گیا، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت عمر کو ہی صرف آپ نے نعوذ باللہ نشانہ بنانا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گھر والوں کو بھی پتہ ہے کفیت رسول کیا ہے۔ جو حضرت عمر کفیت رسول کو سمجھ رہے تھے، وہی گھر والوں نے وہی کفیت سمجھی کہ رسول اللہ بیماری میں ہے، تو وہی آگے حضرت عمر کے قول کی تائید اس گھر والوں نے کر دی۔ اب میں اس کا مجھے جواب دیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر متن ہے فاختلف اہل البیت، گھر والوں میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں کیا اختلاف؟
اب ان کا اختلاف جس طرح حضرت عمر کی گھر والوں کا جو اختلاف ہوا ہے نا، اس میں بھی دونوں کی نیت اچھی تھی اور حضرت عمر کی بھی نیت ٹھیک تھی۔ اب اس میں آگے اس کا فاختلف اہل البیت کے لفظ آگے فاختصموا منہم من یقول قربوا، فرمایا ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ قریب کر دو، کاغذ پنسل تحریر لکھوا لو، ایک گروہ نے کہا لکھوا لو، میں یقول قربوا یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابا لن تضلوا بعدہ، ایک گروہ نے کہا کہ کتاب تحریر لکھوا لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں، لن تضلوا بعدہ تاکہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور آگے دوسرے گروہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرَ، اب مجھے جواب دیں کہ دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ پر بیماری کا غلبہ ہے، وہ اس ٹائم تکلیف میں ہے، ان سے یہ تحریر نہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور کیا نام ہے رسول یعنی کہ ہم اسی پر ہی ہمیں بیاف کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی تائید اہل بیت نے کر دی۔ اس حدیث سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ دوسرے گروہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرَ، اور اہل بیت میں سے دوسرے گروہ نے کہا کہ جو عمر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو بھائی صاحب حضرت عمر کی حمایت کر دی انہوں نے، اور حضرت عمر کی بھی نیت صاف تھی اور کیا نام ہے اہل بیت کی بھی نیت صاف تھی۔ اب آگے جو اسی کے ایک اور حدیث، اب اسی کا جواب، اب یہ تحریر کس کے بارے میں تھی؟ اب یہ بھی سوچیں نا کہ یہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، یہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ آپ کو میں صحیح مسلم میں جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگوں کو خیانت کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلے خلیفہ ہونے سے حضرت علی کی افضلیت میں نقص نہیں آتا، کمی نہیں آتی۔ حضرت علی کا مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم مقام ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ دیکھیں اس کا قرآن کی میں نے واضح جو شروع میں ابتدائی آیت پڑھی کہ زمین پر جو پہلا خلیفہ ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تو آدم علیہ السلام ہے، حضور پاک تو نہیں ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری نبی پر آخری نبی مبعوث کیا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے تو اول ہوں اور مبعوث کے لحاظ سے میں آخر پہ ہوں، یعنی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی جو ہیں وہ بھی چوتھے نمبر پر آ کر، جس طرح حضور آخر پر آ کر تمام انبیاء کے امام ہیں، اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی جو مناقب ہیں اور جو فضائل ہیں اور جو عظمت ہے، ابھی وہ میرا افضلیت علی پر موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ وہ عنقریب میں اگلی نشست میں افضلیت علی علیہ السلام ثابت کروں گا کہ مولا کائنات کے جو مناقب اور فضائل ہیں وہ کسی صحابہ کے نہیں آئے۔ کیا نام ہے، وہ میرا ایک الگ لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی میں حدیث کرتاس پر بحث کر رہا ہوں، خلافت راشدہ پر بحث کر رہا ہوں اور ان کے تحفظات پر بحث کر رہا ہوں۔ جو لوگ خیانت، آج لوگ مسلمانوں میں کوئی رافضی کی شکل اختیار کر رہا ہے، کوئی کسی گروہ کی شکل اختیار کر کے آپس میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں اس امت، میرا مقصد یہ ہے کہ امت رسول میں اتحاد پیدا ہو، ان میں باہمی محبت پیدا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ تو اب یہ جو حدیث کرتاس کا میں نے صحیح البخاری سے جواب دیا، اب سنیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یہ اب حدیث سن لیں صحیح البخاری کی۔ اب سنیں اسی حدیث کرتاس کا جواب دے رہا ہوں صحیح البخاری کا۔
مجھے بخاری پر اعتراض کرنے والوں، بخاری کا آدھا حصہ، آدھی ایک حدیث پڑھتے ہو دوسری حدیث کو نہیں بتاتے لوگوں کو۔ یہ تو وہی قرآن والی بات ہے نا کہ قرآن کی کچھ آیتوں کو بندہ مانے اور کچھ کو نہ مانے، اور کچھ حدیثوں کو مانے۔ بخاری تو بخاری پوری مانو، پھر بخاری میں جو کچھ ہے پورا مانو۔ اب سنو، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، وَأَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَأَرَأْسَهُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذَلِكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَاسْتَغْفِرُوا لَكِ وَأَدْعُوا لَكِ فَقَالَتْ عائشۃ۔ اب یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، ہماری ماں ہے جو کائنات کی ماں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں نفاق رکھنا یا ان کے بارے میں ذرا سا بھی بد خیال رکھنا انسان کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ بے شک انہوں نے کہا کہ ہائے سر درد، رسول اللہ نے فرمایا، الفاظ ہیں سنیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک لو کانا، اگر تیری موت ہو۔ حضرت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تمہاری موت ہو جب کہ میں زندہ ہوں، لفظ ہے لو کانا وانا حی، اور میں زندہ ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے لیے دعا مانگوں گا، فاستغفروا لکی، اور میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، وادعو لکی، اور تیرے لیے دعا کروں گا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہائے مصیبت، اللہ کی قسم میں تو سمجھتی ہوں کہ واللہ انی لا ظنک تحب موتی، کیا آپ میری موت کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا، اگر یہ ہو جائے تو آپ اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ سب باشی کریں گے؟ یہ الفاظ صحیح مسلم میں ہیں۔ آگے الفاظ ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل آنا وارسہ، میرے سر میں درد ہے، لقد حاممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ واحدا ان یقول، فرمایا میرے سر میں درد ہے، میں ارادہ کرتا ہوں اور عزم کرتا ہوں کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹی کی طرف پیغام بھیجوں اور وصیت کروں کہ اس ڈر سے کہ کہنے والا کہیں یہ نہ تمنا کرے، کرنے والا تمنا نہ کرے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ انکار کرتا ہے اور مومن بھی دور کرتے ہیں، اور اللہ دور کرتا ہے اور مومن انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، مگر ابو بکر کے۔ یہاں پر حاشیہ میں یہاں اللہ نے ابو بکر کا لفظ متن میں نہیں ہے روایت میں، اب وہ اگلے صحیح مسلم میں متن میں آپ کو حدیث میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ آخری حدیث پیش کر کے یہ میں وائنڈ اپ کروں گا تقریر کو۔ یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے۔ اب اس حدیث میں واضح کیٹیگوری طور پہ بینہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں رسول اللہ لکھوانے، لیکن رسول اللہ نے ابو بکر کو بھی خلیفہ تقرر نہیں کیا، اشارہ کر دیا۔ اچھا، وعن عائشہ تھا، یہ بھی حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ فرمایا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ ادعی الی ابی بکر اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا ولا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابی بکر۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم میں واضح ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے مرض میں فرمایا کہ میرے لیے ابو بکر اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتیٰ کہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ اب یہ لفظ دیکھیں، حتیٰ اکتبا کتابن، میں ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں
مستحق کہ خلافت ہوں، یعنی کہ یہ متن میں الفاظ نہیں ہے، میں مستحق خلافت ہوں، تو حالانکہ وہ نہیں، اللہ اور مومن الفاظ ہیں، ولا یأبی اللہ والمؤمنون، فرمایا اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں الا ابی بکر، اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے، یعنی کہ ابو بکر کے علاوہ اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں کسی کو خلیفہ بننے سے۔ یہ واضح صحیح مسلم کی روایت سے میں نے ثابت کر دیا کہ خلیفۃ البلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہاجرین اور انصار کے اتفاق رائے سے اور مولا علی علیہ السلام کے اتفاق رائے سے خلیفہ راشد بلا فصل بنے، رسول اللہ نے نہیں تقرر کیا، مہاجرین مولا علی علیہ السلام اور مہاجرین اور انصار سے خلافت البلا فصل امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت البلا فصل ان حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور پھر صحیح البخاری میں بھی حضرت عباس نے کہا تھا آخری لمحے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آخری وفات کا وقت، تو آپ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جا کے پوچھ لیں ان سے خلافت، تو مولا علی نے ان کو انکار کر دیا تھا کہ بعد لوگ میں پھر ہمیں خلیفہ کوئی نہیں بنائے گا، یہ صحیح البخاری میں یہ بھی موجود ہے۔ تو بھائی سامعین حضرات، ان حدیثوں سے کیٹاگوری طور پر پھر مولا علی علیہ السلام کا صحیح البخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ نے یہ شکوہ کیا تھا، یعنی کہ اس سقیفہ کا جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ سقیفہ میں جا کر ان لوگوں نے اپنی خلافت لے لی اور معاذ اللہ نفسانی خواہشات میں انہوں نے معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کہ دنیا کی محبت میں صحابہ کرام گرے ہوئے تھے نعوذ باللہ، ان کی عظمت کے لیے کثیر آیات نازل ہوئی ہیں، جن کی عظمت کے لیے اللہ نے جن کی گارنٹی دے دی ہے صحابہ کرام کی جنتی ہونے کے، اور خصوصاً خلفائے صلاح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، تو خلافت راشدہ میں امام حسن علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث کرتاس کا آپ کو میں نے صحیح مسلم سے ثابت کر دیا کہ حدیث کرتاس میں وہ ہمارے بھائی جو ایک گروہ حدیث کرتاس میں جو خیانت کرتے ہیں، آج وہ خیانت میں نے بتا دی ہے، لہذا خدارہ امت کو آپس میں جوڑیں۔ اور آخری بات میں آپ کو کروں گا کہ نہج البلاغہ میں بھی ایک خط نمبر 6 ہے جو امیر معاویہ کو آپ نے تحریر کر کے بھیجا تھا کہ یہ وہی مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے میرے سے پہلے ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کا نام آپ نے لے کے لیا کہ یہ وہی مہاجرین اور انصار ہیں جو میری بیعت کر رہے ہیں، ان سے جو پہلے یہ وہی مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے میرے سے پہلے لوگوں کی بیعت کی تھی، اور جس پر یہ مہاجرین اور انصار ایکا کر لے اس پر اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو موجود ہے اسے نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اس میں اختلاف کرے گا ہم اس کو دوبارہ اسی طرف موڑ آئیں۔ یہ نہج البلاغہ کا خط نمبر 6 ہے، آپ نہج البلاغہ میں پڑھ لیں آپ، تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید کی بھی کوئی آیت واضح نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ جو ہے وہ اللہ رسول کی طرف سے نامینیٹ ہوگا، کوئی آیت واضح نہیں ہے، کوئی کیٹاگوری طور پر کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ اور جو حدیث کرتاس پر اعتراض کیا جاتا تھا، آج اس کا میں نے واضح طور پر روز روشن کی طرح جواب دے دیا ہے کہ یہ حدیث کرتاس میں یہ لوگ کتنی خیانت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کا قول آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ پیش کرتے ہیں، اور جو ان کا قول غلط پیش کر کے لوگوں کو حضرت عمر کی عداوت لوگوں میں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو در زہرا کے غلام ہیں، در علی کے غلام ہیں، در رسول کے غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہیں کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو حضور کے گھرانے سے تعلق تو اس لیے رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی دختر پاک سیدہ
ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے ہوا، جو کہ میرا بھی موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں حوالے جات دوں گا۔ تو شرم آنی چاہیے، سیدنا عمر تو دماد علی ہیں، دماد سیدنا عمر پر اعتراض کرنا نعوذ باللہ، مولا کائنات پر اعتراض کرنا ہے، سیدہ زہرا پہ اعتراض کرنا ہے، کیونکہ سیدنا عمر کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے جب مال تقسیم کرتے تھے تو حسن حسین کو زیادہ طوائف دیا کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ اس لیے دیکھتے تھے کہ یہ بیٹے کس تھے، یہ شبی کس کی ہستیاں ہیں، یہ تو وہ ہستی ہیں جو دوش رسول پر کھیلنے والی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا عمر، اور ایک اور بھی الزام لگایا جاتا ہے ان پر کہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے در پر انہوں نے معاذ اللہ انہوں نے آگ لگائی۔ یہ بھی ایک جھوٹی روایت، اور اگر یہ روایت کہیں لکھی بھی ہو، اس کو محدثین صحیح بھی کہتے ہوں، تو میں پھر بھی نہیں مانتا، کیونکہ قرآن مجید کی صراحتاً جن ہستیوں کے بارے میں اللہ نے واضح کیٹیگری انہیں جنت کی بشارتیں دے دی ہیں، یہ روایت قرآن مجید کے متن کے بھی خلاف ہے، لہٰذا ہم پھر بھی اس روایت کو وضع کی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی دنیا کی کسی کتاب میں بھی آ جائے، میں نہیں مانتا۔ کیا نام ہے، قرآن مجید سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا خدا را صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو آپس میں لوگوں میں زیادہ بتائیں، تاکہ تفرقہ بازی کو ختم کیا جائے، امت مسلمہ ایک سٹیج پر آئے، قرآن و سنت کے سٹیج پر آئے، مسلمانوں کو آپس میں جوڑیں۔ شیعہ سنی بھائی، ہم شیعوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اگر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی اور جمیع صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا احترام کریں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور خصوصاً میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا، جن کے گود میں رحلت رسول ہوئی ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جنگ جمل اور صفین کو بیان کر کے لوگوں کو ان کی عداوت ابھارتے ہیں۔ مولا کائنات کا بھی تو رویہ دیکھیں نا، کہ جو انہوں نے ادب و احترام میں، انہوں نے تو رسول اللہ کی زوجہ کا منہ دیکھا، رسول کا منہ دیکھ کے ان کا ادب کیا، تو تم تو شان علی ہونے کا دعویٰ کرتے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وہ ہماری ماں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ کے بارے میں بھی کوئی غلط الفاظ، نازیبہ الفاظ استعمال کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا نام ہے، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ نبی مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور حدیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ روایات صحیح جامع ترمذی میں بھی ثابت ہے، صحیح ستہ میں ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ رسول اللہ کی دنیا میں بھی زوجہ اور آخرت میں، اور دوسرا پھر اہل بیت بھی ہیں، حضرت عائشہ آپ کی تمام ازواج اہل بیت میں ہیں۔ تو لہٰذا حضور کے گھرانے کی توہین کرنا، چاہے وہ عطرت رسول ہو، چاہے وہ اہل بیت رسول ہو، وہ ازواج حرم رسول ہو یا عطرت رسول ہو، ان دونوں کی بے ادبی کرنا انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خدا را امت رسول کو آپس میں جوڑیں، صحابہ کرام اور اہل بیت، ازواج محترات، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، اللہ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کی ہمیں سمجھ آئی ہے۔ لہٰذا آج جو میں نے بیان کیا ہے، آپ اس کو غور و فکر سے اس پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یا اللہ، اس پروگرام میں میں ناقص العلم ہوں، یا اللہ یا خالق کائنات، میرے سے کوئی ایسا الفاظ نکل گیا ہو جو الفاظ اس بیان میں غلط نکل گیا ہو، تو میرے مالک تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما،
اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا اور اس سپیچ کو قبول اور منظور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ 40 منٹ کی ویڈیو